آج کے دن میں آپ کو ایک ایسی مووی کی سٹوری کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس میں لڑکا جان کارٹر زمین میں رہتے ہوئے آسمان کی شہزادی سے پیار کرتا ہے۔ کہانی کی شروعات پہلے سیارے یعنی مارس سے ہوتی ہے، جہاں پر ایک زودانگا نیم شہر آباد ہوتا ہے۔ زودانگا کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ ہیلیم نیم کے شہر کو تباہ و برباد کر دے، لیکن ہیلیم کے لوگ ہمیشہ زودانگا کو شکست دے دیتے ہیں۔ زودانگا کا کنگ، جس کا نیم شانگ ہوتا ہے، جو کہ بہت ساری پاور کا مالک ہوتا ہے، وہ ہیلیم کے بہادر سپہ سالار کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے اور پاور کا لالچ دیتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ اگر مل جاؤ تو تمہیں بہت سی پاور سے نواز دیا جائے گا۔ دوسری طرف سیارہ ارتھ یعنی زمین پر ایک آدمی جان کارٹر رہا کرتا ہے۔ جان کارٹر اپنے بھتیجے سے بہت پیار کرتا ہوتا ہے اور ایک دن اسے لیٹر لکھتا ہے کہ میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں، سب کام چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ۔ اس کا بھتیجا جب یہ لیٹر پڑھتا ہے وہ فوراً اپنے انکل یعنی کہ جان کارٹر کو ملنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کی باڈی کو ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا ہے جس کا دروازہ صرف اندر سے کھولا جا سکتا ہے۔ بھتیجا اپنے انکل کی ڈیتھ کی کھوج کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جان کارٹر کا وکیل انہیں ایک ڈائری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جان کارٹر مرتے وقت یہ کہہ گیا ہے کہ اس کی لاش کو دفنانا نہیں ہے اور یہ ڈائری صرف اس کے بھتیجے کو ملے اور صرف وہی پڑھے۔ جب وہ ڈائری پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس میں ایک کہانی لکھی بھی ہوتی ہے۔ جان کارٹر کہتا ہے کہ جس طرح بچپن سے میں اپنے پیارے بھتیجے کو کہانیاں سناتا آ رہا ہوں اور تم یقین کرتے آ رہے ہو تو سمجھ لو کہ یہ کہانی بھی ریئل ہے۔ جان کارٹر لکھتا ہے کہ ایک دن وہ گولڈ یعنی کہ سونے کی کان کو ڈھونڈنے نکلتا ہے کیونکہ وہ امیر بننا چاہتا تھا۔ ابھی نکلا ہی ہوتا ہے کہ اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ پولیس آفیسر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پلان میں اسے بھی شامل کرے۔ اس سونے کی کان کا جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ جان کارٹر کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اسے مارنا چاہتے ہیں۔ جان کارٹر پولیس آفیسر کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ چھپنے کے لیے ایک غار کا سہارا لیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گولڈ کی ہی کان ہے جسے وہ تلاش کر رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے جو اسے مارنا چاہتا ہے۔ جان کارٹر اس کے مقابلہ کرتا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ وہ آدمی مرنے سے پہلے کوئی ڈیوائس آن کرتا ہے اور کہتا ہے برسوم۔ جان کارٹر کہتا ہے کیا کہا برسوم؟ ابھی وہ یہی ورڈز بولتا ہے کہ وہ اس ڈیوائس کے ذریعے ایک ڈیزرٹ پر آ کے گرتا ہے۔ اصل میں وہ برسوم پر ہوتا ہے یعنی مارس پر آ چکا ہوتا ہے۔ وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے مگر گریوٹی کے باعث وہ چل نہیں پا رہا ہوتا اور بڑے بڑے جمپ لگتے ہیں۔ اسی وقت کچھ لوگ اس کو پکڑنے آ جاتے ہیں جنہیں ترکس کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ اسے جمپ لگاتے دیکھتے ہیں تو وہ اسے خدا مان لیتے ہیں۔ وہ اسے بھی پکڑ کر اپنے قبلے میں لے جاتے ہیں اور اس کی وہ ڈیوائس بھی چھین لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچا۔ دوسری طرف ہیلیم کے سپہ سالار شانگ کے کہنے پر اپنے ہی لوگوں پر اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ اسے زدون کا کنگ کی طرف سے بہت شکتیاں جو مل چکی ہوتی ہیں۔ اب وہ ہیلیم کے کنگ کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو یا اپنی سلطنت۔ ہیلیم کنگ اپنی بیٹی دے دیتا ہے تاکہ اس کے لوگ بچ سکیں۔ ہیلیم کنگ کی بیٹی اپنے باپ کا یہ فیصلہ سن کے بھاگ جاتی ہے۔ جان کارٹر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ شہزادی کو بچانے کے لیے لمبے لمبے جمپ لگاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے۔ شانگ کہتا ہے کہ جان کارٹر کو زندہ پکڑا جائے یہ اس دنیا کا معلوم نہیں ہوتا۔ وہ اسے پکڑنے ہی لگتا ہے کہ ترکس اٹیک کر دیتے ہیں جس سے انہیں بھاگنا پڑتا ہے۔ اب ترکس کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے لڑو، تم ہمارے گاڈ ہو، جس سے وہ انکار کر دیتا ہے۔ ترکس کہتے ہیں کہ اگر تم نہ لڑے تو ہم شہزادی کو جان سے مار ڈالیں گے، تو جان کارٹر مان جاتا ہے۔ شہزادی اب جان کارٹر سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور اتنے لمبے جمپ کیسے لگاتے ہو، تو وہ ساری کہانی سنا دیتا ہے کہ کس طرح وہ سونے کی کان کی تلاش میں تھا اور کس طرح ڈیوائس کے ذریعے وہ وہاں تک آیا۔ پرنسس بھی اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اصل میں شہزادی ہے
اور ہیلیم سے بھاگ کے آئی ہے کیونکہ وہ اپنی پسند کے خلاف شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ کس طرح ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک ٹریول کیا جا سکتا ہے، اور وہ اسے سب کچھ دکھاتی ہے کہ یہ سسٹم کس طرح ورک کرتا ہے اور اسے کون سے سیکرٹس ورڈز یوز کر کے واپس دنیا میں جانا ہے۔ دکھائی رہی ہوتی ہے کہ شنگ حملہ کر دیتا ہے اور شہزادی کو پکڑ کے ہیلیم واپس بھیج دیتا ہے اور جان کارٹر کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ شہزادی اب کی بار کہتی ہے کہ میرے لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں تاکہ زودانگا اور ہیلیم ایک ہو جائیں اور اس کے لوگوں پر وہ مزید کوئی ظلم نہ کر سکیں۔ شہزادی جان کارٹر کو ڈیوائس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ورڈ پڑھو ساتھ ساتھ تاکہ تم زمین پر واپس جا سکو، مگر جان کارٹر انکار کر دیتا ہے۔ اب وہ شہزادی کو لائی کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور بچانے آؤں گا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں قید سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اب بھی شہزادی کو بچانے آ ہی رہا ہوتا ہے کہ شانگ اپنی شیپ شفٹنگ والی پاور استعمال کر کے عورت کا روپ میں آتا ہے اور اسے قید کر لیتا ہے۔ اب کی بار اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ جان کارٹر شانگ سے پوچھتا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ شانگ اسے بری عورت کے روپ میں پرنسس کی شادی پر لے جاتا ہے تاکہ جان کارٹر کو یہ دیکھ کے مزید تکلیف ہو، اور ساتھ ساتھ اسے بتاتا ہے کہ ہم برسوں سے اسی طرح کرتے آ رہے ہیں۔ شانگ کی جو عمر ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے، جب سے پلانٹ بنا ہوا ہوتا ہے وہ تب سے زندہ ہوتا ہے اور ایک پلانٹ کے بعد دوسرے پلانٹ کو تباہ و برباد کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جان کارٹر سے کہتا ہے کہ ایک دفعہ یہ مرض تباہ ہو جائے پھر نیکسٹ زمین کی باری ہے۔ شانگ جیسے ہی جان کارٹر کو واپس لے آتا ہے وہاں اس پر ایک کتا اٹیک کر دیتا ہے جس کی دوستی جان کارٹر سے مارس پر آنے کے بعد ہوئی تھی۔ جان کارٹر آزاد ہو جاتا ہے اور ان کے ہی جہاز پر بیٹھ کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اسے جہاز چلانا بالکل بھی نہیں آتا ہوتا جس سے وہ زیادہ دور نہیں جا پاتا اور اس کا جہاز کریش ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے زنجیروں میں قید کیا گیا ہے۔ ترکس کے اصل کنگ کو بھی قید کر لیا جاتا ہے اور اب اس کی جگہ ایک لالچی کنگ بیٹھ چکا ہوتا ہے جو بہت عرصے سے بادشاہت چاہتا ہوتا ہے۔ پرانا کنگ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم کامیاب ہوگے۔ صبح ہوتے ہی پرانے کنگ اور جارج کارٹر کو مانسٹرز کے آگے پھینک دیا جاتا ہے۔ جارج کارٹر نے نہ صرف اس بھیانک مانسٹر کو مار ڈالتا ہے بلکہ نیو ترکس کنگ کو بھی وہ مار کر بادشاہت پرانے والے کنگ کو واپس دلوا دیتا ہے۔ اب جان کارٹر واپس پرنسس کی شادی رکوانے کے لیے جاتا ہے۔ وہاں ہیلیم کے لوگوں کو شانگ کے سارے کارنامے سناتا ہے جس سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جنگ دوبارہ سے چھڑ جاتی ہے۔ جان کارٹر سب کو مار دیتا ہے اور جب شانگ مرنے ہی لگتا ہے تو وہ پرنسس کے روپ میں آ جاتا ہے۔ اب جان کارٹر کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ریئل پرنسس کون سی ہے۔ ریئل پرنسس جلدی سے وہی ڈیوائس شانگ کے گلے سے اتار کے جان کارٹر کو دے دیتی ہے اور شانگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب زودانگا کو شکست ہو جاتی ہے تب جان کارٹر پرنسس سے شادی کر لیتا ہے۔ شادی کی رات جان کارٹر ٹھنڈی ہوا کھانے ٹہل رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ شانگ آ جاتا ہے اور اسے وہی سیکرٹس ورڈ بول کے زمین پر واپس بھیج دیتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو وہیں سونے کی کان میں پاتا ہے، لیکن اب اس کو سونے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اب وہ دوبارہ مارس پر اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے پاس وہ ڈیوائس نہیں تھی جس سے وہ واپس جا سکے۔ وہ 10 سال اس ڈیوائس کو تلاش کرتا رہا اور آخر کار اسے وہ ڈیوائس مل جاتی ہے۔ یہ ساری کہانی جان کارٹر کا بھتیجا پڑھ رہا ہوتا ہے اور جان کارٹر اینڈ پر لکھتا ہے کہ میں نے اپنی لاش کو اسی لیے دفنانے کا نہیں کہا تھا کیونکہ تب مرض سے بھی میرا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے لہٰذا وہ اپنے بھتیجے کے ہاتھوں ہی دفن ہونا چاہتا ہے۔ جان کارٹر کا بھتیجا فوراً اپنے چچا کو دفنانے کے لیے وہ ڈور کھولتا ہے جس کی کی جو ہے وہ اس کے بھتیجے کے نک نیم سے تھا اور صرف وہی اسے اوپن کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈور اوپن کرتا ہے ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور جان کارٹر اسے ادھر شوٹ کر دیتا ہے اور ڈیوائس اس کے گلے سے نکال لیتا ہے۔
وہ انسان اصل میں شنگ تھا جو جان کارٹر کو مارنے کے لیے اس دروازے کے کھلنے کا ویٹ کر رہا تھا، اور جان کارٹر اصل میں نہ ہی مرا تھا اور نہ ہی اسے کبھی وہ ڈیوائس ملی جس سے وہ واپس جا سکتا تھا، تو اس نے جال بچھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ شنگ اسے آ کے ڈھونڈے تاکہ اسے مار کے ڈیوائس حاصل کی جا سکے اور واپس اپنی بیوی کے پاس جایا جا سکے۔ اب اسی ڈیوائس کا استعمال کرتا ہے، وہی سیکرٹ ورڈز یوز کر کے واپس مرض پر چلا جاتا ہے اور وہ اپنی باقی کی لائف ہنسی خوشی بسر کرنے لگتے ہیں۔ تو گائز یہ تھی آج کی سٹوری۔ کیسی لگی آپ کو میری یہ سٹوری مجھے بتائیے گا کامنٹس میں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو کیجیے گا لائک اور ڈھیر سارا شیئر۔ میں پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ، تو تب تک کے لیے بائے گائز۔